آج ہمارے بھائی نے یہ محفل کا انعقاد کیا. کل کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے فضول خرچی کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بدعت کی ہے، شرک کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوگی. ہمارا مقصد ان باتوں کی طرف جانا نہیں. ہمارا مقصد وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ میلاد کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس محفل کے انعقاد کرنے کا ہمیں فائدہ کتنا ملتا ہے. چند باتیں بحوالہ گفتگو عرض کروں گا. ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں ان روایات کو نقل فرمایا. میلاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج آئے ہیں، میں اہل سنت کی غیور عوام سے یہ گزارش ضرور کروں گا، ان باتوں کو یاد رکھا کرو. اگر یہ باتیں یاد رہیں گی کوئی بھی اٹھ کر آپ کے سامنے میلاد کا اعتراض نہیں کرے گا. ہم اہل سنت صرف نعرے مارے تک محدود رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میلاد کر لیا بس کافی ہے، نماز نہ پڑھی، قرآن نہ پڑھا، کچھ نہ کیا، کوئی فائدہ نہیں، بس میلاد کر لیا بخشش پکی ہو گئی. میرے بھائی توجہ سے نماز فرض ہے، فرض ادا نہیں ہوا گناہ بھی ہوگا، رب کی بارگاہ میں پکڑ بھی ہوگی، حساب بھی دینا ہوگا. میلاد کرنا مستحب ہے، نہیں کیا گناہ بھی نہیں ہوگا، پکڑ بھی نہیں ہوگی، حساب بھی نہیں ہوگا. لیکن جو کر لے گا اس کو ثواب بھی کثیر ہوگا. ہم ثواب کتنا ہونا ہے صرف چند باتیں. ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ کی کتاب نعمت کبریٰ کا میں نے حوالہ دیا. پہلی روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے آقا کے میلاد میں 1 درہم خرچ کیا، ہماری زبان میں 1 روپیہ خرچ کیا، فرماتے ہیں کیا فائدہ ملے گا؟ صدیق اکبر کون ہے؟ یار غار ہے، یار مزار ہے، امام الانبیاء کے وہ ساتھی جس نے صبر و حضر میں محبوب کا ساتھ دیا. وہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں جس نے محبوب کے میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیا، میں صدیق ضمانت دیتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. یہ میلاد منانے کا فائدہ. اب سنیے، یہ تو صدیق پاک نے کہا، اور سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، صدیق پاک نے تو فرمایا جس نے روپیہ خرچ کیا. فاروق اعظم کی بات سنیں، کتاب کا نام یاد رکھنا ہے، نعمت کبریٰ. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس نے میرے محبوب کی آمد پہ خوشی منائی، جس کے دل میں خوشی ہوئی، محبوب آ گئے، آقا تشریف لائے، محبوب کی آمد پہ دل میں خوش ہو گیا، فرمائے ایسے سمجھے اس نے اسلام کو زندہ کیا، اس نے اسلام کو زندہ کیا. یہ محبوب کے میلاد کی برکت ہے. اور سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میرے آقا کے میلاد پہ 1 درہم خرچ کیا، اللہ اسے بدر و حنین کا ثواب عطا فرمائے گا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمائے کہ جس نے محبوب کی آمد کی خوشی منائی. اب یہ بات پلے باندھنی ہے، کہنے والے کون؟ شیر خدا حیدر کرار ہے، مولا کائنات ہے. فرمائے جس نے میرے آقا کے میلاد کی خوشی منائی، جس نے میرے آقا کے میلاد پہ خرچ کیا، بہت بڑی ضمانت دے گئے. کہا دنیا سے جب جائے گا ایمان سلامت لے گا. میلاد منانا رب کی فرض عبادات کے بعد میلاد منانا ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے. اور 5ویں روایت عرض کروں، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ میلاد پہ خرچ کیا یہ ضائع گیا، امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر، کتنا بڑا ہے احد پہاڑ جو گئے دیکھ آئے، میں عرض کروں 6 میل جس کی چوڑائی کہتے ہیں،
علماء نے لکھی ہے، فرمایا کہ جس اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو میں سارے کا سارا آقا کے میلاد پہ خرچ کر دوں۔ یہ میلاد کرنے کے فائدے۔ اور اگلی بات، آج بھائی اعظم نے اپنے گھر میں یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں یہ بیان فرمایا کہ جس گھر میں آقا کا میلاد ہوتا ہے اس گھر میں پورا سال بیماری اور مصیبتیں نہیں آتی۔ اور اگلی بڑی کمال کی بات عرض کروں، ہم تو میلاد ماننے والے ہیں، میلاد کرنے والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں۔ جو نہیں مانتے، نہیں کرتے، نہیں مناتے، ان کے حکیم الامت نے لکھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشتیم فی ذکر النبی الحبیب، اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بیان کی۔ کہتے ہیں پتہ ہے میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ کہتے ہیں ایک سال ہمارے علاقے میں قحط سالی اور طاعون کی بیماری پھیل گئی، بندے مر رہے تھے، جس طرح ہمارے پاس کرونا آیا تھا، بڑی وبا پھیلی تھی، ان کے دور میں بھی یہ وبا آئی تھی اور بندے مر رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، علاقہ چھوڑ رہے تھے۔ اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، اب میں نے کہا باہر نکلتا ہوں مرتا ہوں، بیماری نہیں چھوڑتی، اندر رہتا ہوں تو بھی نہیں بچتا، اب کروں تو کیا کروں؟ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، فرمائے مشتاق کا بک کارنر اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 6 پہ اس کتاب کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا عبد الرحمن ابن جوزی کا قول سامنے رکھا کہ جس گھر میں آقا کا میلاد ہو وہاں بیماری نہیں آتی، تو میں نے سوچا اب میلاد منا لوں، بیماری سے بچ جاؤں گا۔ کہاں بیٹھا تو اکیلا ہوں، میلاد کیسے مناؤں؟ بندے ہوں گے تو میلاد۔ کہاں ایک میلاد ہوتا ہے تقریری، عوام جمع ہو، تقریر کی جائے، بیان کیا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، یہ میلاد ہے۔ دوسرا میلاد ہے تحریری، حضور کے ذکر کی تحریر کی جائے، کتاب لکھی جائے۔ کہا میں نے حضور کے میلاد کی نیت سے یہ کتاب لکھ دی اور اللہ نے حضور کے میلاد کی برکت سے مجھے بیماری سے محفوظ رکھا۔ اگر آپ میلاد کریں بیماری سے بچ جائیں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو بدعت ہے۔ پر میں اب یہ حوالہ ان کی طرف سے آ گیا، اب میلاد کرنے کا فائدہ بھی معلوم ہوا، ثواب بھی معلوم ہوا، پتہ چلا میلاد کرنے سے برکتیں، رحمتیں آتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کر دوں، ایک بہت بڑے صوفی نے لکھا، کہا جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی، جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، دل سے حضور کے میلاد منانے کی نیت کر لے، اللہ سال نہیں گزرنے دے گا، اولاد دے گا، اولاد دے گا۔ یہ میرے کریم آقا کے میلاد کی برکتیں ہیں۔ اور آگے چلیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب سے آپ فرماتے ہیں میں حرم کعبہ میں تھا۔ اب میں اپنی بات کو مختصر کروں، حرم کعبہ میں تھا، حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، کعبہ جھکا ہوا ہے، میں بڑا حیران ہوا، ارے کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا اور اس طرف جھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فرمائے ابھی دیکھ ہی رہا تھا، گھر سے ام ایمن آئی، کہا آقا آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، آقا کریم کو اٹھایا، فرمائے کعبۃ اللہ کے سامنے لے کر آیا اور حضرت عبد المطلب سے دعائیں مانگ رہے، اے کعبہ میں نے اپنے اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے، تیری پناہ میں دیا ہے، اور یہ میرا بیٹا ایسا ہے جو اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، سارے بچوں کا سردار ہے۔ اور یہاں پہ ایک واقعہ عرض کرتا چلوں، ادھر مکے میں میرے کریم آقی کی ولادت ہوئی، یمن کے اندر ایک بندہ جس کا نام ہے عامر، پھر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مسلمان تو اس وقت نہیں، فرمائے کہ عامر اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے گھر کی چھت پہ دیکھا پورے آسمان پہ نور پھیل رہا ہے، اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمت تھی، اب نور پھیل رہا ہے، بڑا حیران ہوا آخر یہ کون سا ماجرا ہوا۔ عامر یمنی کی ایک بیٹی تھی جو پاؤں سے لنگڑی لولی، ہاتھ سے فرمائے کام نہیں کرتے تھے، زبان سے بول نہیں سکتی، گھر میں پڑی رہتی ہے۔ اچانک دیکھتا ہے وہ بچی اٹھی اور گھر کے اوپر چھت پہ چڑھ کے آ گئی، حیران ہوا، کہا بیٹا فرمائے کہ تو چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ کام نہیں کرتے، بول نہیں سکتی تھی، آخر وجہ کیا ہے، تو کیسے اٹھی ہے؟ کہا ابا جان مجھے اور تو معلوم نہیں ہے، فرمائے کہ یہ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو، فرمائے ساری
ساری زندگی جس کو یا صنم کے نعرے لگائے آج اسی بت سے آواز آ رہی تھی، فرمائے آج کائنات کو چمکانے والا آ گیا ہے، آج دکھی دلوں کو سہارے دینے والا آ گیا ہے، آج بیماروں کو شفا دینے والا آ گیا ہے، آج یتیموں کو سہارے دینے والا آ گیا ہے۔ حضرت عامر یمنی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، پھر اس بت کے سامنے گیا، ارے بتا تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا عرب میں ایک سردار آیا ہے، فرمایا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا ہے، رب نے اس کے صدقے سے ساری کائنات کو روشن کر دیا ہے، اب ظلمت چھٹ گئی ہے، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا ہے، اور یہ اسی کی برکت سے ہے، پھر میں اس کے نور کی برکتیں ہیں، آج تیری بیٹی بھی صحت یاب ہو گئی۔ اب عامر یمنی کہتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں یہ تڑپ اٹھی کہ اب رہنا نہیں ہے، اسی وقت سامان باندھا، سواری تیار کی، چلتا ہوا عرب کی طرف دوڑا، فرمائے سفر کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوا مکے آیا، کسی نے بتایا عبد المطلب کے ہاں پوتا ہوا ہے، فرمائے وہاں پہنچا، اور جب دیکھا تو وہ محبوب کبریا تشریف فرما ہے، اماں آمنہ کی گود میں تھے، عرض کی کہ میں حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں، اتنا بڑا سفر کر کے۔ اماں آمنہ فرماتی ہے مجھے علم تھا یہودی بڑے دشمن ہے، فرمائے کہ بڑے بڑے دشمن ہے، میں نے اپنے آقا کو دینے سے انکار کیا۔ عامر یمنی نے کہا اے ماں، فرمائے کرم فرما، عرب سے نہیں یمن سے چل کے آیا ہوں، اس محبوب کی خاطر آیا ہوں، صرف ایک مرتبہ دیکھنے دیجئے۔ جب محبوب کا دیدار کروایا، ارے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی، روتے ہوئے فرمائے دیکھ کے دروازے تک آیا، بے ہوش ہوا، جب آنکھ کھلی پھر کہا اماں آمنہ ایک مرتبہ پھر دیدار ہو جائے گا، فرمائے دیدار جب دوسری مرتبہ کروایا، فرمائے وہیں پہ جان آخری کے پیش کر دی، آقا یہ آخری دیدار ہے جو اس کائنات میں نے آپ کا کیا ہے، اس کے بعد زندگی نہیں رہی، یہ پہلا غلام تھا، فرمائے عامر یمنی، فرمائے جس نے اپنے آقا کے دیدار پہ اپنی جان ہی قربان کر دی ہے، یہ میرے کریم آقا کی محبت ہے، میرے کریم آقا کا عشق ہے۔ اور اگر عشق کی بات آئے تو میں عرض کرتا چلوں، ایک نوجوان بچہ ہے، یہودی ہے، مسلمان نہیں ہوا، اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، توجہ میری طرف رکھیے، یہ آتے جاتے رہے گا، ایک بچہ ہے یہودی ہے، اپنی خالہ کی بکریاں چراتا تھا، ایک دن چلتے چلتے مسجد نبوی کے سامنے آ گیا، جیسے ہی رخ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی نہ بس دیکھتا ہی رہ گیا، آتا ہے روزانہ مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، بکریاں باہر بیٹھا رہا سارا دن، صبح سے لے کر شام تک حضور باتیں کرتے ہیں، صحابہ کو گفتگو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ بچہ سنتا رہتا ہے، جب شام ہوتی ہے بکریاں لے کر گھر چلا گیا، آج خالہ نے دیکھا بکریاں بڑی پیٹ بھرا ہوا ہے، دودھ بہت زیادہ ہے، کہا بیٹا کل کہاں لے گیا تھا؟ کہا لے تو اس طرف ہی گیا تھا، تو کہا کل جہاں لے گیا تھا صبح بھی وہیں کے لے کے جانا، کہا ٹھیک ہے، فرمائے کہ صبح لے کر گیا، پھر مسجد نبوی کے باہر بکریوں کو چھوڑ دیا، دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے صبح و شام میں پڑھا کروں۔ فرمائے اب ہے تو بچہ یہودی، مسلمان بھی نہیں ہے، بچہ ہے ابھی، آ کے در مصطفیٰ پہ بیٹھا ہے، دیدار کر رہا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا، کہا یہ تو مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھا رہتا ہے، بکریاں نہیں چراتا۔ خالہ نے کہا اب تو نے نہیں جانا، اب تیری ڈیوٹی ختم، تو نے گھر رہنا ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ کہا خالہ بس ایک آخری بار، اس کی ماں بھی تھی، باپ نہیں تھا، فوت ہو گیا تھا، ماں بھی تھی، خالہ کی بکریاں چراتا تھا، کہا صرف ایک موقع، اور موقع صرف یہ ہے کہ میں جاؤں گا، میری ماں بھی جائے گی، آپ بھی میرے ساتھ جانا، آخری مرتبہ میرے ساتھ چلے، اس کے بعد کبھی نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، بات مان گئی۔ فرمائے چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آئی، بیٹھ گئے وہاں پہ، حضور باتیں کر رہے، کبھی حضور مسکراتے ہیں، کبھی بات و نصیحت کرتے ہیں، کبھی بلال سے، کبھی ابو ہریرہ سے، کبھی صدیق اکبر سے، کبھی فاروق اعظم سے کلام کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ جب شام ہوئی واپس آئے، اب بچہ کہنے لگا خالہ اب کے بعد میں نہیں جاؤں گا۔ فرمائے کہ بچہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اب جو خالہ کہتی تھی نا نہیں جانا، اس بچے کی
اپنی ماں سے کہتی ہے تم نے دیکھا تھا وہ محبوب کتنا سونا تھا، جب بولتا تھا نا اس کے ہونٹوں سے پھولوں کی پتیاں جھڑتی تھی، ارے جب وہ مسکراتا تھا سامنے پہاڑی چمک اٹھتی تھی، دیواریں چمک جاتی تھی، ایسا سونا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا محبوب پیارا تھا، اتنا سونا تھا، ارے جب بولتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے، دندان سے چمک اٹھتی تھی، فرمائے پیار اتنا تھا، فرمائے چہرہ چمکتا تھا، فرمائے کہ لیلۃ البدر کالقمر لم ارى مثلہ ولا بعدہ قبلہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کون فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے محبوب سے پہلے نہ کبھی دیکھا ہے، فرمائے نہ محبوب جیسا کوئی آیا ہے۔ حضرت حسان بن فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب خالہ کیا کہہ رہی ہے، بیٹا محبوب تو اتنا سونا ہے، اس کی زلفیں اتنی سونی، اس کی آنکھیں بڑی پیاری، یہ بچہ کہتا ہے خالہ اب نہیں جاؤں گا، یہ اپنی بات کرتا ہے، وہ اپنی بات کرتی ہے، جب بات ختم ہوئی کہا بیٹا اب تو اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی تیرے ساتھ جایا کروں گی۔ ارے محبوب کی محبت ہی ایسی نرالی ہے، ایسی نرالی ہے، یہ عشق ہی ایسا ہے محبوب کا، اس لیے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے نا، آپ فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی تابعداری اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اس کے پیار کو پانا چاہتے ہو، اس کی محبت کو پانا چاہتے ہو، فاتبعونی، پھر میرے محبوب کی تابعداری کر لو، رب تم سے پیار کرے گا، رب تم سے پیار کرے گا۔ رب نے کہا یحببکم اللہ، صرف تم سے پیار نہیں کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، فرمائے تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، گناہ بھی بخش دوں گا۔ یہ محبوب کی محبت کی تابعداری کا صلہ ہے، ارے تابعداری محبوب کی ہو رہی ہے، رب صدقہ اپنے محبوب کا گناہ بھی بخش رہا ہے، اپنے قرب بھی عطا، یہ محبوب کی محبت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کا ہو جاتا ہے میں رب اسی کا ہو جاتا ہوں۔ تو سامعین محترم صرف آخری روایت یہاں پہ بطور اصلاح، اگر اس بات کو سمجھے ہم کیونکہ میری مائیں بہنیں بھی یہاں پہ حاضر ہیں، صرف ان کی نظر کے لیے یہ روایت عرض کرنے لگا۔ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ روایت بڑی توجہ سے، صرف تمام احباب کی نظر نہیں اپنی ماؤں بہنوں کی نظر بھی ضرور کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کا زمانہ ہے، ایک شوہر کام پہ جانے لگا، کہیں دور جانا تھا کہ کافی عرصے کے بعد آؤں گا، جس طرح آج کوئی یہاں سے کراچی چلا جاتا ہے، کوئی لاہور، کوئی سعودی، کوئی دبئی، کہا سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آؤں گا، اور بیوی کو قسم دی، کہا میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے باہر قدم نہ رکھنا۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت سے یہ آخری بات عرض کرنے لگا، اس کو پلے باندھ کے جانا، سارے میلاد، سارے میرے تقریر کا نچوڑ اسی بات میں، اگر ہم نے اس بات پہ عمل کر لیا تو آج کی رات ہماری سنور گئی، ہماری زندگی سنور گئی۔ اب جانے لگا کام پہ، بیوی نے اپنے شوہر کو قسم دی، کہا مجھے تیرے سر کی قسم، تیری اجازت کے بغیر اس گھر کے باہر قدم نہیں رکھوں گی، اب قسم دے دی۔ امام غزالی نے لکھا کہ جہاں پہ وہ مائی صاحبہ رہتی تھی اس کا گھر دوسری منزل پہ تھا، پہلی منزل پہ اس عورت کا باپ رہتا تھا، اس کے ماں باپ سے نیچے اب کتنا فاصلہ ہے، چاند سیڑھیوں کا فاصلہ۔ کسی نے خبر دی کہ تیرا باپ بہت بیمار ہو گیا ہے، وہ بندہ تو چلا گیا، اب یہ اکیلی ہے اوپر۔ کسی نے بتایا کہ تیرا باپ بہت بیمار ہے، اب کتنے ایماندار لوگ تھے، کتنے وفادار تھے، دین کے تابعدار تھے، رسول اللہ کے وفادار تھے، مائی صاحبہ ہے، عورت ہے، چاہتی تو اب چند قدم ہی تو ہے، چلی جاتی، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک قاصد بلایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا،
آقا میرا والد بیمار ہو گیا ہے اور اتنا فاصلہ ہے ہمارے گھر کا، میں نے اپنے شوہر کو یہ وعدہ دیا ہے، قسم دی ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر اس دروازے کے باہر قدم نہیں رکھوں گی، تو اب میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کے وعدے کی پاسداری کا۔ کیا کہا؟ آپ اگر جاگ رہے ہیں تو تھوڑا سا بولے کہ اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں جا سکتی ہوں؟ میرے کریم نے فرمایا اپنے شوہر کے وعدے کی پاسداری کر۔ نہیں گئی، کیسی وفادار خاتون تھی۔ آج تو ذرا سی خبر ملے شوہر کو پتا ہے یا نہیں پہلے پہنچ جاتے ہیں، پوچھنے کی اجازت کیا ہے؟ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے اور تجھے اجازت کی پڑی ہوئی ہے۔ اب کیا کیا مائی صاحبہ نے؟ رسول اللہ نے جو پیغام بھیجا اپنے شوہر کے وعدے کی پاسداری کر، نہیں گئی۔ کچھ دن گزرے، باپ فوت ہو گیا۔ اب تو فوت ہو گیا، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو جا سکتی ہوں نا۔ پھر قاصد بھیجا رسول اللہ کی بارگاہ میں، آقا میرا والد فوت ہو گیا ہے، کیا آخری دیدار کر سکتی ہوں؟ آخری دیدار کر سکتی ہوں؟ رحمت والے نبی، مزمل کی چادر والے نبی، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب، علم نشرہ کے سینے والے محبوب، یاسین کے سہرے والے محبوب نے فرمایا اپنے شوہر کے وعدے کی پاسداری کر۔ کیا کہا؟ اپنے شوہر کے وعدے کی پاسداری کر۔ باپ فوت ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ میرے کریم آقا نے پڑھایا، اللہ کے محبوب نے جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا گیا۔ باپ فوت ہو گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ نے قاصد بھیجا، سنیے یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اب اللہ کے محبوب نے قاصد بھیجا، جاؤ اس میری بیٹی سے جا کے یہ کہو تیرے شوہر کے وعدے کی پاسداری کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ تیرے شوہر کے وعدے کی پاسداری کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ اتنا بڑا جملہ دیا میرے کریم آقا نے۔ اگر اسی بات پہ عمل ہو جائے یقیناً ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہمارے لیے پہلی سیڑھی شریعت ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ ساری چیزیں بات کے اندر شریعت، رسول اللہ کی تابعداری، شریعت کے قانون کی تابعداری، شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں شریعت کو توڑنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں شریعت سے آگے نکلنے والے؟ جو ریڈ لائن کراس کرتا ہے زندہ نہیں رہتا۔ اس لیے کہا جس نے شریعت کی حدود کو کراس کیا اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے آج کی محفل کا نچوڑ صرف یہی ہے، میلاد میں آنے والوں حضور کے میلاد کا صدقہ آج اپنے اپنے آپ سے یہ تحیہ کر کے جاؤ، یا اللہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھانے کی توفیق عطا فرما۔